بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران ذی وقار، برادران اسلام، احادیث کی تشریحات اور احادیث کی معلومات اور اہمیت اور محدثین کی فکر، اس حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے چیز رکھنے جا رہا ہوں کہ محدثین نے حدیث صحیح کے ہونے کے لیے، راوی کے لیے کیا شرائط مربوط کی ہیں، اس حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ کوشش کریں یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ گرامی قدر، حافظ ابو بکر الحازمی لکھتے ہیں کہ حدیث صحیح کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط اسلام ہے، کیونکہ مشرکین کی روایت کتاب، سنت اور اجماع سے مردود ہے۔ البتہ اگر کسی شخص نے حالت شرک میں کوئی روایت سنی، پھر اس کو اسلام قبول کرنے کے بعد روایت کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا کہ یعنی حالت شرک میں تھا، اس نے کوئی چیز دیکھی، جب اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، اس کے بعد اس نے اگر اس کو روایت کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری شرط جو لکھی ہے عقل ہے۔ پہلی شرط جو لکھی اسلام ہے، دوسری شرط لکھی ہے عقل، کیونکہ بچہ اور مجنون کی روایت مقبول ہوتی ہے، نہ شہادت قبول ہوتی ہے۔ کیونکہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین شخص مرفوع القلم ہیں: سونے والا حتیٰ کہ بیدار ہو جائے، بچہ حتیٰ کہ بالغ ہو جائے، مجنون حتیٰ کہ اس کی عقل صحیح ہو جائے۔ یہ چیزیں۔ تیسری شرط ہے صدق، سچائی، کیونکہ جھوٹا شخص یا تو حدیث میں جھوٹ بولے گا تو اس کی حدیث مردود ہے، خواہ وہ توبہ کر لے، اور یا وہ شخص لوگوں سے جھوٹ بولے گا، اس کی حدیث بھی مردود ہے۔ اس طرح جو شخص تلقین کو قبول کرنے میں مشہور ہو اور جس شخص کا روایت کرنے میں تساہل مشہور ہو، اس کی حدیث بھی مردود ہے۔ بھول جانا ثبت ہو تو وہ اس کی حدیث بھی مردود ہے۔ نمبر 4 ہے، اس حدیث کا راوی مدلس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، یہ 4 آپ کے سامنے حدیث صحیح ہونے کی شرائط میں نے بیان کی۔ ان شرائط کا جس میں نہ پایا جانا ہو تو سمجھ لیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی، کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہے۔ یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔